أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. سورۃ النساء آیت نمبر 125-26. گزشتہ آیتوں میں یہ مضمون بیان ہوا کہ نجات اور کامیابی کا، فضیلت کا دار و مدار اور معیار وہ اعمال صالحہ ہیں، دینداری ہے. تو آج کی ان 2 آیتوں میں اب اس کا بیان ہے کہ اللہ کے ہاں کون سی دینداری قبول ہے، یا اللہ کے ہاں کون سے اعمال صالحہ قبول ہیں، یعنی دینداری اور اعمال صالحہ کے لیے کیا شرائط ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ اس شخص کی دینداری یا اس شخص کی نیکی یا اس شخص کے اعمال صالحہ سے اچھی دینداری، بہتر اور افضل دینداری کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی نہیں ہو سکتی. تو کس کی ہے سب سے افضل اور احسن دینداری؟ فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکایا. یہ پہلی شرط ہے دینداری کے قبول ہونے کے لیے، کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکایا. چہرے کا تذکرہ اس وجہ سے ہے کہ یہ پورے جسم کا سردار ہے، اور پورے جسم میں بظاہر اسی پر نظر پڑتی ہے اور اسی سے واسطہ پڑتا ہے. مراد اس سے پورا جسم ہے. یعنی اب مفہوم یہ ہوگا کہ حقیقی دیندار، احسن دیندار وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے، اللہ کے لیے جھکا دے. پھر للہ فرمایا، اللہ کے آگے، اللہ کے لیے جھکا دے. تو اس جملے سے 2 مفہوم یا 2 مطلب نکل سکتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے لیے جھکا دے، یعنی وہ مکمل دین پر، احکامات پر عمل کرنے والا ہو. یعنی مکمل دینداری، مکمل احکامات پر عمل ہو. یہ نہیں کہ بعض چیزوں پر تو عمل کرے، بعض احکامات پر عمل کرے اور بعض احکامات پر عمل نہ کرے. عبادات میں تو شریعت پر عمل کرے، لیکن معاملات اور تجارت میں شریعت کو بھول جائے. سامنے، لوگوں کے سامنے جلوت میں ظاہراً تو شریعت پر عمل کرے، لیکن لوگوں کے پیچھے خفیہ باطناً خلوت میں وہ شریعت کو بھول جائے. ذاتی طور پر تو وہ شریعت پر عمل کرے، لیکن
گھر کے معاملات میں، معاشرت میں، دوسرے معاملات میں وہ شریعت کو بھول جائے۔ اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے سامنے جھکا دے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، نماز میں، عبادات میں، مسجد میں، روزے میں، تجارت معاملات میں، دکان بازار میں، ہر جگہ پر شریعت کو مد نظر رکھے۔ شادی بیاہ میں رسومات، بدعات، خاندانی ان چیزوں کو چھوڑ دیں، شریعت کو مد نظر رکھے۔ اسلم وجہہ للہ، ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم مفسرین رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ للہ، اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دے، یعنی اپنا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، جس کا دوسرا نام ہے اخلاص۔ اب اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے احسن اور بہترین اور افضل دیندار کون ہو سکتا ہے جو اپنے اعمال میں اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا اور خوشنودی اس چیز کو مد نظر رکھتا ہو۔ تو دینداری کے لیے اور اعمال صالحہ کے لیے پہلی شرط ہو گئی اخلاص۔ اسلم وجہہ للہ، کہ اپنے تمام معاملات کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنے والا ہو۔ دوسری شرط یا دوسری بات، وہو محسن، اور اس کا عمل بھی احسن ہو، حسن عمل، شریعت پر عمل بھی کرے حسن عمل کے ساتھ۔ حسن عمل کی بہت سارے مفسرین نے تشریح کی ہے اتباع سنت کے ساتھ، کہ وہ نیک اعمال کرے، اخلاص کے ساتھ کرے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اتباع سنت کے مطابق کرے۔ اگر کوئی عمل کر رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہے، لیکن اس میں اتباع سنت نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ نماز پڑھتا ہے لیکن اس میں سنت نہیں، بدعات ہیں۔ نماز پڑھتا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھتا۔ حج کرتا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتا۔ زکوٰۃ دیتا ہے، اتباع سنت نہیں ہے۔ یہ دینداری بھی احسن اور افضل دینداری نہیں ہے۔ دینداری کے لیے پہلی شرط ہے اخلاص، اور دوسری شرط ہے اتباع سنت، اتباع پیغمبر، اتباع شریعت۔ ہم تو شریعت کے، شارع کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے، سنتوں کے، احکامات کے پابند ہیں۔ عمل اللہ کے ہاں وہی قبول ہے جو اتباع سنت میں ہو۔ عمل اللہ کے ہاں وہی قبول ہے جو پیغمبر کے حکموں کے مطابق ہو۔ وَهُوَ محسن۔ اور تیسری چیز ہے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ وہ ملت ابراہیمی کا یکسو، جو ملت ابراہیمی حنیف ہے، سیدھی سچی ملت ابراہیم، اس کی اتباع کر۔ ملت ابراہیمی، ملت نبوی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہ ایک ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر ہے سنت ابیکم ابراہیم۔ تو ملت ابراہیم ہماری شریعت ہے، ہماری شریعت ملت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جو چیزیں تھیں وہ ہماری شریعت میں ہیں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، اور حقیقی معنوں میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کا مظہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ختنہ، ہماری شریعت میں ختنہ، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں داڑھی بڑھانا، ہماری شریعت میں داڑھی بڑھانا، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں مونچھیں کٹوانا، ہماری شریعت میں مونچھیں کٹوانا، ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں، نبوی شریعت یہ ملت ابراہیمی کا مظہر ہے۔ تو گویا کہ دوسری اور تیسری شرط ملتی جلتی ہیں، گویا کہ اب دو باتیں ہو گئیں کہ دینداری اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جس میں دو چیزیں ہوں، نمبر ایک اخلاص، نمبر دو اتباع سنت یعنی اتباع ملت ابراہیم۔ یہ دو چیزیں نہیں ہوگی، دینداری اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور جس عمل میں، جس شخص میں یہ دو چیزیں پائی جائیں گی، اس کی دینداری اور اس کے اعمال صالحہ سے بڑھ کر احسن، افضل کوئی دینداری اور کوئی اعمال صالحہ نہیں۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو ملت ابراہیمی کا تذکرہ آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اب کیوں بنایا، کیسے بنایا، وجہ کیا ہے؟ یہی دو چیزیں جو پیچھے آپ نے پڑھی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ دونوں چیزیں تھیں، نمبر ایک اخلاص اور نمبر دو اتباع شریعت، اتباع ملت ابراہیم، سیدھی سچی ملت کی اتباع اخلاص کے ساتھ۔ کان حنیفا قانتا للہ حنیفا اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اور صرف اللہ کے لیے، یکسو، سیدھے، سچے اللہ کے لیے، اسلم تو میں اسلام لایا، میں اللہ کے تابع ہو گیا، میں رب العالمین کے حکموں کا پابند ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں تھیں، یعنی احسن اور اعلیٰ قسم کی دینداری تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دو معنی عام طور پر مفسرین نے لکھے ہیں۔ نمبر ایک، خلیل کے معنی ہے گہری قسم کی دوستی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت سے بہت گہری دوستی تھی، محبت تھی، اور اس گہری دوستی اور محبت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کیا، وطن کی قربانی دی، قوم سے دستبرداری کی قربانی دی، ہجرت کی، بیٹے کی قربانی دینے کا موقع آیا اس کے لیے بھی تیار، فنا ہو گئے اپنے محبوب خدا تعالی کی محبت میں قربانیاں دیتے دیتے خلیل بن گئے، اتنے فدا ہو گئے، اتنے قربان ہو گئے کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرا معنی خلیل کا مفسرین نے لکھا ہے کہ خلیل جو سب سے ہٹ کر، یکسو ہو کر، سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف جھکنے والا اور اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والا، اسی کی طرف توجہ کرنے والا، غیر اللہ سے کچھ نہیں لینا، دنیا داروں سے کچھ نہیں لینا،
ما سوا اللہ کے کسی سے کچھ نہیں لینا، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، لینا ہے تو صرف اللہ سے، طلب کرنا ہے تو صرف اللہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالے جانے کی تیاری ہو رہی تھی، فرشتے آ گئے، ہم آپ کی کوئی مدد کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مدد تو میں اللہ ہی سے مانگتا ہوں، جو میرا رب ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا تو آپ اللہ سے دعا تو کر لیں کہ اللہ آپ کو اس آگ سے بچا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ میری دعا اور میرے سوال کرنے سے زیادہ مجھے جانتا ہے، مجھے مانگنا نہیں ہے، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خدا تعالی مجھے میری دعا اور میرے سوال اور میری درخواست سب چیزوں سے زیادہ مجھے جانتا ہے، زیادہ مجھے سمجھتا ہے، تو بس اسی پر بھروسہ ہے۔ افوض امری الی اللہ، اس کا بالکل مصداق اور مظہر تھے کہ میں اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے نہ فرشتوں سے مدد چاہیے، نہ لوگوں سے چاہیے، نہ کسی سے مدد، کچھ بھی نہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا اس لیے کہ وہ لوگوں سے، دنیا والوں سے، کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے، دیتے سب کو تھے۔ حد درجے کے سخی، فیاض، مہمان نواز۔ اور بعض تفسیری روایات میں تو آتا ہے کہ وہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ ہوتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آتے تھے، آؤ دسترخوان پہ میں اکیلا ہوں، آپ بھی بیٹھیں، آپ بیٹھیں گے تو میں کھاؤں گا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے خلیل ہیں کہ وہ دنیا والوں سے کچھ لیتے نہیں تھے، دنیا والوں سے کسی چیز کے طلبگار نہیں تھے، دنیا والوں کو سب کچھ دینے والے تھے۔ طلبگار، لینے والے وہ صرف اللہ سے، غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے حضرات انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ کس قدر حیرت کی بات ہے، کس قدر تعجب ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے صحابی کہنے لگے اس سے بھی زیادہ تعجب ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا۔ ایک اور صحابی کہنے لگے اور عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی بنایا، صفی جس کو چنا گیا ہو، جس کا انتخاب کیا گیا ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں پہنچ گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا کلام سنا، تمہاری باتیں سنی، اور تمہارے تعجب کرنے کو بھی میں نے سنا۔ آپ تعجب کر رہے تھے نا کہ یہ وہ۔ پھر فرمایا بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اور وہ ایسے ہی ہیں، یعنی واقعی خلیل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نجی ہیں، نجی جن سے اللہ نے سرگوشی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں، اور اسی طرح ہیں۔ آدم علیہ السلام
اللہ کے صفی ہیں اور اسی طرح ہے۔ پھر فرمایا سنو میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، اور میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھاؤں گا، حمد اللہ کی تعریف کا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور اللہ میرے لیے جنت کو کھولے گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین جنت میں داخل ہوں گے، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں تمام اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت اور احترام والا ہوں، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اللہ نے مجھے حبیب بنایا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے، یہ بھی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنا خلیل بھی بنایا۔ حدیث شریف میں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن مجھے تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، لہٰذا میرا خلیل اللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جتنے بھی دوسرے حضرات ہیں وہ میرے اصحاب ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں، خلیل میرا اللہ ہے۔ اللہ نے تمہارے دوست یعنی مجھے اپنا خلیل بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل بھی ہیں اور اس سے بڑھ کر اللہ کے حبیب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل بھی ہیں، حبیب بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگی، اے اللہ مجھے بخش دے، رب اغفر لی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ خود فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے حشر کے دن رسوا اور شرمندہ نہ کرنا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ خود فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے پیغمبر کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کسی کو بھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میرے بعد آنے والوں میں میرے نام کو، میرے ذکر کو جاری رکھنا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرے ذکر کو جاری رکھنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ خود فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی قیامت تک جاری ساری ہے۔ ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل بھی ہیں، حبیب بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے حضرت کے طفیل، حضرت کے صدقے اللہ ہم پر بھی رحم فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں گے۔ سورۃ التحریم میں اللہ فرماتے ہیں نا، جیسے ابھی آیت کا ذکر بھی ہوا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے رسوا نہیں کرنا۔ اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں اے محمد صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کے تمام ایمان لانے والے امتیوں کے لیے، سب کے لیے یہ اعزاز ہے کہ اللہ آپ کو شرمندہ اور رسوا نہیں کرے۔
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ آگے فرمایا دینداری وہی ہے جس میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے، اللہ کے احکامات پر مکمل عمل کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ہے ہی اللہ کا۔ تو دینداری بھی وہی معتبر ہے جو اللہ کے لیے ہو، دینداری بھی وہی معتبر ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق، اتباع سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، ملت ابراہیمی کے مطابق ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہترین اور حسین دینداری کس کی ہو سکتی ہے؟ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی اپنے آپ کو، پورے جسم کو، پورے اعضاء کو، پوری زندگی کو، زندگی کے تمام لمحات کو اللہ کے لیے جھکا دیا، اللہ کے حکموں کا تابع ہو گیا۔ وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ محسن بھی ہے، یعنی حسن عمل والا ہے۔ حسن عمل کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور جس نے اتباع کی سیدھی سچی ملت ابراہیمی کی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے بنایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست، اپنا پیارا دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ساری کی ساری چیزیں اللہ کے قابو میں ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، صلی اللہ تعالی وسلم علی رسول، آمین برحمتک یا